الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کو یاد ہے کہ بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا نازل فرمایا، کس موقع پر نازل فرمایا، یہ بات چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا ہے، نہ کسی نے اس کو سولی دی ہے، ہم نے اس کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بات بیان فرمائی تھی۔ پھر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں بیان کیا کرتے تھے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی اور نصرانی ہیں، ان باتوں کی تردید کی قرآن پاک میں، اور جو اصل بات تھی وہ بتائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ شان نزول بھی یاد آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجران سے ایک وفد، یمن سے نجران سے ایک وفد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس میں پادری تھے، نصارہ علماء تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی گفتگو کی، بحث کی، اور اللہ نے اس سلسلے میں آخری بات، فیصلہ کن بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے مختصر سی یہ بات کہو، کیا؟ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے کتاب والو۔ اہل الکتاب کا ترجمہ کر دیا میں نے، اے کتاب والو۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہی بولوں گا، اے اہل کتاب۔ آپ اس لفظ کو سمجھنا اور اس لفظ کو بولنا۔ یہ لفظ اسلامی زبان میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا اے عیسائیوں اور اے یہودیوں سنو، آؤ تم ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے شدہ ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی وہ بات مسلم ہے اور تمہارے مذہب میں بھی وہ بات مسلم ہے۔ ہمارے مذہب میں تمہارے مذہب میں وہ بات بالکل برابر ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہ کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بناوے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔
اصل میں اس وقت آسمانی مذہب 3 ہی مذہب بولے جاتے ہیں، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا اور ایک اسلام۔ باقی مذہب جو ہیں وہ آسمانی مذہب نہیں ہیں، وہ سب اپنے گھڑے ہوئے ہیں، دعویٰ وہ کچھ بھی کرتے ہوں۔ بہرحال یہ 3 مذہب، اور یہ تینوں مذہب اصولی طور پر توحیدی مذہب ہیں۔ کیا لفظ بولا میں نے، یہ یاد رکھیے گا، اصولی طور پر توحیدی مذہب ہے۔ یہود بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کا مطلب ایک مانتے ہیں، اور عیسائی بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن اس دعوے کے باوجود وہ اپنی اس بات پر قائم نہیں ہے، بلکہ توحید کے دعوے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور ایسے ہی نصارہ، عیسائی، توحید کے دعوے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ زبان سے دعویٰ توحید کا اور عمل شرک والا۔ یہ لفظ اور یہ بات میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہاں، اور یہ اس لیے کی ہے کہ خدا نخواستہ ہم نہ اس میں مبتلا ہو جاؤں، کہ زبان سے تو دعویٰ کرے کہ اللہ ایک، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لیکن عمل میں ہم دوسروں کو شریک کرنے لگے، ایسا عمل کرنے لگے کہ دوسروں کی عبادت ہوتی ہو، دوسروں کا شریک کرنا لازم آتا ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے تفصیل سے بتائی، چونکہ میں اب دوسری بات بتا رہا ہوں، اس واسطے اس کو آگے لے کر نہیں چلتا۔ بہرحال اصولی طور پر یہودیوں کا مذہب بھی توحیدی مذہب ہے، اور اصولی طور پر عیسائیوں کا مذہب بھی توحیدی مذہب ہے، لیکن وہ توحید پر قائم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دو، اور یوں کہو کہ جو بات ہمارے تمہارے نزدیک بالکل برابر ہے، مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، آؤ جاؤ سب سے پہلے اس پر آ جاؤ۔ سب سے پہلے اس پر آنے کا کیا مطلب؟ یعنی توحید کے خلاف جتنے ہمارے اعمال ہیں ہم سب ان کو چھوڑ دیں، اور توحید کے دعوے کے ساتھ جو ہمارے شرکیہ کام ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، پہلے تو اس پہ آ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ اب آپ اللہ نعبد الا اللہ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اور ولا نشرک بہ شیئا اس کا مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی بات سنو، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل کروں گا، اور آپ توجہ سے سنیو کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ صرف قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر کے آگے چل دینا، یہ تھوڑی سی تفسیر کوئی قصہ سنا دینا، اس سے اتنا فائدہ نہیں، بلکہ اس سے ہمیں جو نصیحت اور سبق ملتا ہے وہ بھی ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کچھ بھی کہہ رہی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اکثر زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی کچھ بھی کہہ کے گئے ہوں، لیکن یہود میں اور عیسائیوں میں، یہودیوں میں عیسائیوں میں اکثر یہ مذہب بیماری تھی کہ وہ کسی عالم کو، کسی پیر کو، کسی کو بھی اپنا سب کچھ مان لیتے، اور جو وہ کہتا وہ کرتے۔ قرآن میں ان کی کتاب میں کچھ بھی لکھا، ان کے دین میں کچھ بھی لکھا، ان کے دین میں کچھ بھی لکھا اور ان کی کتاب میں کچھ بھی لکھا، بس جو وہ کہتا اس کو مان لیتے۔ نمبر 1 جہالت، پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین کا کیا حکم ہے، ہمارے دین کی اصل بات کیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، بس جو وہ کہتا اس کو مان لیتا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے، اور اچھی بات کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے، ہدایت کی بات کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہدایت کی بات کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے شیطان۔
اور اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگ رہی ہو تو کوئی بات نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن ہی کی وجہ سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں. یہ دیکھو، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں ہدایت کی اور صحیح بات سے بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں کر رہا ہوں. اس میں سے ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ بھائی علماء سے پوچھ کر عمل کرو. بھائی بزرگوں کی بات مانو، یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یا تو آدمی خود دین کا اتنا بڑا ماہر ہو کہ دین کی ہر بات کا اسے علم ہو، اور اگر وہ اتنا ماہر نہیں ہے تو پھر ماہر سے پوچھ کر عمل کرے. یہی دو راستے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں، اور بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر ہم کسی ایسے عالم کا پلہ پکڑ لیں جو دین کو اور اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے گھیر دے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے یہود کے بارے میں بتایا، وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس آیت میں. اور سامنے والا جو چاہتا ہو اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دے، اس کی مرضی کے مطابق دین کی بات بتا دے، اس کی مرضی کے مطابق حکم بتا دے. یعنی جو حلال، وہ جس کو حلال بتاوے اس کو حلال سمجھ لے، اور جس کو وہ حرام بتاوے اس کو حرام سمجھ لے. تو دیکھو یہ کام تو صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم سے نبی کا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو ایسا درجہ دے دے کہ بس جو یہ کہے صحیح ہے، قرآن کچھ بھی کہے ہمیں نہیں پتہ، حدیث کچھ بھی کہے ہمیں نہیں پتہ، دنیا کے عالم کچھ بھی کہے ہمیں نہیں پتہ، بس جو یہ کہے صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے. اس نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے. تو یہود میں اور عیسائیوں میں یہ مرض بہت تھا. اس لیے اللہ نے ان کو دوسری بات یہ بتائی کہ توحید پر آ جاؤ، اور توحید کے ساتھ ساتھ اس پر آ جاؤ کہ ہم کسی انسان کو رب نہیں مانیں گے. جس کو وہ حلال کہے وہ حلال، جس کو وہ حرام کہے وہ حرام، جس کو وہ صحیح کہے صحیح، اور جس کو وہ غلط کہے وہ غلط. ایسا نہیں مانیں گے کسی کو، بلکہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں گے. یہاں آ جاؤ، اس واسطے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو توحید ہو گئی، اور اس کے بعد سب سے بڑا گمراہی کا راستہ یہی ہے کہ ہم کسی ایسے انسان کو اپنا پیشوا رہبر مان لیں جس کو کچھ پتہ نہ ہو، اور بڑے بڑے وہ دعوے کرتا ہوں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، حلال کو حرام، جو صحیح کو غلط، غلط کچھ نہیں، جو اور ہم اسی کے دامن پکڑ کے چلنے لگے. اس کو کہتے ہیں رب بنانا. سب سے بڑی گمراہی کا ذریعہ یہ ہے. تو اللہ نے پہلے ان کو کہا کہ تم اس کو مان لو کہ ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے، کسی انسان کو رب نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ کی کتاب کو مانیں گے. امید ہے کہ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 بات بتاؤں. یہ بات بالکل صحیح اور قرآن پاک میں صاف صاف بتائی گئی ہے. آپ کے سمجھ، اب آپ کو کچھ لوگ گمراہ کریں گے، اسی بات سے گمراہ کریں گے، اور میں اس سلسلے میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ایک جس کو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ ہے کسی کی نہ ماننے والے، غیر مقلد جس ہو گیا، کسی کی نہ ماننے والے، اپنے من کی ماننے والے، من چاہی کرنے، وہ ہے. کلکتے میں تھا، روزے کا وقت تھا، روزہ افطار کا وقت تھا، بہت سارے آدمی بیٹھے تھے، ایک وہ بھی بیٹھا تھا. اس نے بات شروع کر دی، کہنے کہ مول صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور ساری چیزوں کو بخش دے گا. میں کہا بالکل صحیح ہے. پھر کہنے لگا آپ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں جی؟ میں توبہ توبہ،
ہم تو شرک والوں کے پڑوس میں بھی نہیں رہتے، اب کہاں شرک کرتے ہوں گے؟ اب تم ابو حنیفہ کی بات کیوں مانتے ہو جی؟ تو میں اس کے دل کا چور سمجھ گیا بالکل۔ آگے میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے کیا کہا، میں نے مجھے یاد نہیں رہی ہے وہ، میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی۔ میں نے کہا بھائی صاحب اس کا مطلب اور ترجمہ بتا دیو آپ۔ تو اس کی بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ کہنے لگا جی مجھے تو معلوم نہیں، میں تو عالم نہیں ہوں، اور حدیث اس کا ترجمہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں کہا اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں؟ کہنے لگا ہاں آپ بتا دیجئے۔ میں نے آیت شریفہ کا ترجمہ کر کے اس کو بتا دیا۔ میں نے کہا بھائی صحیح ہے غلط؟ اب جی جب آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ میں نے کہا آپ میری بات مانیں گے؟ کہنے لگے جی ہاں جب آپ عالم ہیں اور آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ مگر اگر ہم یوں کہہ دیں کہ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے بڑے عالم ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہمارے میں اور آپ کی بات میں کیا فرق ہوا؟ اگر ہم ابو حنیفہ کی مان کے شرک میں مبتلا ہو گئے تو تم میری بات مان کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہاں چپ بیٹھ گیا۔ ہاں وہ چپ بیٹھ گیا۔ آگے پھر افطار کے وقت تک اس نے سانس نہیں نکالا پھر وہ۔ تو دیکھو دوستو اس طرح کی بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگرچہ بظاہر ان الفاظ میں گستاخی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن میں یہ الفاظ پھر کہوں گا، ابو حنیفہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، کچھ نہیں لگتے ہمارے وہ، لیکن کیا لگتے ہیں؟ ہم نے قرآن میں غور کر کے، حدیث پاک میں غور کر کے، انہوں نے جو مسائل بتائے ہیں ان میں غور کر کے، امت کے بڑے طبقے نے اور ہر زمانے میں ابو حنیفہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی سال ہوئے ہیں، یہ بات انہوں نے دیکھی مانی کہ ابو حنیفہ نے جو کہا قرآن سے کہا، ابو حنیفہ نے جو کہا حدیث سے کہا، ابو حنیفہ نے جو کہا صحیح کہا، بس ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، آگے اور کچھ نہیں۔ مان لیجئے گا اگر ہمارے سامنے بات بالکل صاف ہو جاوے کہ بھئی ابو حنیفہ کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، ابو حنیفہ کی یہ بات حدیث کے خلاف ہے، بالکل نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ اور یہ نہیں کہ میں اگر مگر کر کے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے مسائل پر ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف اور محمد کے قول پر فتویٰ ہے۔ دلیل کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے ابو حنیفہ کی وہ بات کمزور مانی گئی تو اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا۔ یہ بہرحال اس طرح کی بات سے بھی لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بات اور سن لو آپ، ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ پڑا ہو اور ممکن ہے آئندہ کبھی واسطہ پڑ جاوے۔ سب سنیں دھیان سے، ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے جس کو کہتے ہیں تصوف کا سلسلہ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک عالم سے، شیخ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ آپ جو مانو گے، جو کہو گے وہ میں مانوں گا، اور اس کے مطابق اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کروں گا۔ یہ ہے، یہ اس سے وعدہ لیا جاتا ہے، بیعت کہتے ہیں اس کو، یہ اس سے وعدہ لیا جاتا ہے۔ اور آگے چاہے میں صاف کر کے کہہ دوں، دیکھو میری بات کے سامنے تمہیں چوچنا نہیں کرنی، بس جو میں کہوں گا وہ ماننا ہوگا آپ کو۔ اور سمجھانے کے واسطے میں کہوں، اگر میں دن کو رات کہوں تو تمہیں رات کہنا پڑے گا، اور اگر میں رات کو دن کہوں تو تمہیں دن کہنا پڑے گا، اس سے بات کہلوا لی۔ یہ رب بنانا نہیں ہے، یہ رب بنانا نہیں ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ہے، ہمارے درمیان میں ہمارے بچے پلتے ہیں جی، اور جو ہم بولتے ہیں وہی وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس طرح ہم کام کرتے ہیں اسی طرح وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں، کام کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے
آپ کا بچہ ہے اور آپ نے کہا پانی، اور وہ بچہ آپ کو کہے عجیب ابو یہ پانی کیوں ہے، اسے پانی کیوں کہتے ہیں، اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ پہلی بات تو تمہارے پاس اتنا علم نہیں، دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس علم بھی ہو تو بچے کی اتنی سمجھ نہیں، کیسے سمجھاؤ گے تم اس کو؟ ہاں تو دیکھو ایسا ہے، علم میں درسگاہ میں طالب علم کے سامنے تو دلیلوں سے بات ہوتی ہے، اور حتی الامکان اس کو دلیل سے مطمئن کیا جاتا ہے، وہ مطمئن ہو یا نہ ہو لیکن حتی الامکان دلیل سے مطمئن کیا جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اب شیخ کے ہاں جو ہوتا ہے وہاں دلیل کے چکر میں نہیں پڑا جاتا، وہ صحیح بات بتاتا ہے، بس تم اس پر عمل کرو، صحیح بات بتا اس پر عمل کرو، اور جب وہ کچھ دن تک اس کی مان کر عمل کرتا رہتا ہے تو اس کو اتنی صلاحیت اور اتنا علم اور اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ خود سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ بات صحیح کہی ہے، ہمیں یہ بات صحیح بتائی ہے۔ اور اگر وہ اس حجت میں پڑھنے لگے جی ایسا کیوں ہے، جی ایسا کیوں ہے، آپ نے ایسا کیوں کرا، تو وہ کیوں چرا میں رہ لگا، آگے کچھ نہیں کر پاوے گا۔ تو وہاں چونکہ شیخ بالکل صحیح بات بتاتا ہے، اور تربیت کے واسطے کہ یہ چوں چرا میں نہ پڑے، حجت میں نہ پڑے، بحث میں نہ پڑے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جس طرح میں کہوں تو اس طرح مانتا رہے۔ یہ بلکہ چونکہ بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہو جاتی تھی، اس لیے اب ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ شریعت کے خلاف، یعنی جب تک شیخ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ بتاوے اس وقت تک میں شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بتانے لگے تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات نہیں مانی جاوے گی۔ ہاں تو یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ بھئی رب بنا لیا، بس اندھی تقلید نہیں، تربیت کے واسطے یہ بات لازم ہے، تربیت کے واسطے یہ بات ضروری ہے، اس کے بغیر تربیت ہوتی نہیں۔ یہ دو باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی، ایک تقلید کے بارے میں، امید ہے کہ بات میری آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اسی طریقے سے تربیت کے بارے میں جس کو سلوک اور تصوف بھی کہتے ہیں، کہ وہاں بھی کچھ لوگ یہ شبہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، وہاں رب بنانا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اہل حق مشائخ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر کہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے وہ رب نہیں ہے۔ بات تو خوب سمجھ میں آ گئی، لیکن میں آپ کو ایک چٹپٹا سا قصہ بھی سنا دوں گا، اور بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہاں خوب سمجھ میں آئے گی۔ آپ حضرات اکثر و بیشتر محسوس کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، جب جہاں نماز پڑھنے لگا بس ادھر کے خیال، ادھر کے خیال، ادھر کے خیال، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات ہیں، دنیا بھر کے خیال اکٹھے ہو جائیں ہیں، اکثر شکایت کرتے ہیں ایسے۔ جب ذکر کرنے بیٹھوں بس پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات اکٹھے ہو جائیں، دعا مانگوں جب بھی بس دعا میں جینے لگتا، پتہ نہیں کوئی ادھر جا رہا دھیان، ادھر جا رہا دھیان، ادھر جا رہا دھیان۔ یہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے۔ اچھا اس کا علاج ہے، اور بہت سارے علاج ہیں۔ ایک علاج میں بتاؤں آپ کو، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب ہو، آپ 10 منٹ کے لیے اس کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ، اس کا دھیان لگا کے بیٹھ جاؤ، اور دوسری کوئی چیز نہ سوچو۔ آپ کو اپنی بیوی پیاری ہے سب سے، بس اسی کا دھیان لے کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کو اپنا باپ پیارا ہے سب سے، اسی کا دھیان لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ چونکہ وہ چیز ہمیں پہلے سے محبوب ہے، پیاری ہے، اس کی طرف دھیان طبیعت خود چلتی ہے۔ جب ہم اسے ارادہ کر کے سوچ کے بیٹھیں گے نا تو پھر اسی کی طرف دھیان رہے گا، اور کسی دوسری چیز کی طرف دھیان نہیں جانے کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور لمبی بات ہے لیکن اتنی سمجھ لیجیے گا، اور بالکل صحیح بات ہے۔ طبیعت ایک وقت میں 2 چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ یہ عمل اگر کچھ دن تک کریں گے، اور آپ کے اوپر بات ہے،
تو چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز وہ جو دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بس اتنا کام کرنا پڑے گا، اگر آپ بیوی کا تصور کرتے تھے تو اس کو چھوڑ کے اللہ کا تصور کر لیں گے، اگر آپ باپ کا تصور کرتے تھے، باپ کا دھیان کرتے تھے، تو اس کی صورت ہٹا کے اللہ کا دھیان کر لیں گے۔ بس اتنا کام کرنا پڑے گا اور توجہ ایک طرف رہنے لگے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہ علاج بھی ہے، ویسے تم نہ کریو، یہ میں سے پوچھے میں بتاؤں گا اس سے بھی آسان علاج۔ ہمارے یہاں تصوف میں ایک علاج ہے اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ تصور شیخ، اور تصور شیخ کا مطلب یہی ہے بس جو کچھ آپ کو میں نے بتایا کہ جو سب سے پیاری چیز ہو اس کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ ادھر ادھر کے دھیان آنے بند ہو جائیں۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا تو شیخ نے تصور شیخ کی تعلیم دی۔ شیخ نے کہ تصور شیخ کیا کرو اتنی دیر، انہوں نے کہا جی میں نہیں کرنے کا، میں نہیں کرنے کا، اس واسطے کہ تصور شیخ کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اس وقت اگر اللہ کا دھیان یا کسی اور چیز کا دھیان آوے تو میں اس کو ہٹا دوں، تو میں نہیں تصور شیخ کرنے کا۔ تو شاہ عبد العزیز نے فرمایا بالکل ٹھیک، ہرگز مت کرنا، آپ ہرگز مت کرنا آپ شیخ کا تصور، اس واسطے کہ یہ تو ایک بیماری کے علاج کے طور پر تھا، بیماری کے علاج کے طور پر تھا۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو مت کیجئے، اگر آپ کو یہ غلط لگے تو مت کیجئے۔ تو دیکھو دوستو، بات یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں بتاتے وہ، اور اگر شریعت کے خلاف کو نظر آوے بات اور اس کو نہ مانے تو درست ہے، درست ہے۔ اس لیے شیخ شیخ ہوتا ہے، رب نہیں ہوتا۔ اور ائمہ اربعہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی بات ہم مانتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں مانتے۔ بس اتنی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال یہ بات امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں، نہ تو توحید کے دعوے کے ساتھ توحید کی طرف آویں اور نہ توحید کے دعوے کے ساتھ کسی کو رب بنانا چھوڑیں اور آپ کی بات نہ مانیں، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اب آپ ان سے بحث نہ کیجیے۔ بہت بحث ہو لی، اب آپ ان سے بحث مت کیجیے۔ آپ یہ کہہ دیجیے گا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ ہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، توحید پر قائم ہیں اور کسی کو رب نہیں بناتے ہیں۔ کیا وقت ہوا؟ کیا میں 10 ہو گئے؟ اچھا بس دعا کرتے ہیں